ارے آئے آئے، میں آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ رات کے اس وقت آپ نے اچانک فون کیا اور اتنی جلدی پہنچ بھی گئے۔ جی عمار بھائی، سب خیریت ہے۔ بس میں اپنے ان دونوں بچوں کو آپ سے ملوانے لایا ہوں تاکہ آپ انہیں کچھ سمجھا بجھا سکیں۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میری کپڑوں کی ایک مل ہے اور وہ آج کل کچھ خاص منافع بھی نہیں دے رہی۔ تو میں نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ بھائی تم فائنانس پڑھ لو تاکہ تم ہماری ہی مل کے اندر فائنانس ڈپارٹمنٹ سنبھال لو، اور ہم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ کہا کہ تم فیشن ڈیزائننگ کر لو اور ہماری ہی مل میں یہ ڈپارٹمنٹ سنبھال لو۔ لیکن بھائی میرے یہ دونوں بچے میری بات ہی نہیں سمجھ رہے، تو میں انہیں آپ کے پاس لایا ہوں تاکہ آپ انہیں کچھ سمجھا سکیں۔ اچھا، تو یہ مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی بچوں، آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عمار بھائی ابو کو سمجھائیں کہ ہمارے بھی کچھ خواب ہیں، ہمیں ان کی مل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جی عمار بھائی، اور میں تو عالمہ بننا چاہتی ہوں اور دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اور امی تو ابو کو کچھ سمجھاتی ہی نہیں ہے، ہمارے حق میں سمجھا دیں، ابو ہیں کہ ہمارے دشمنی بنے ہوئے ہیں۔ احسن، فاطمہ، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ انسان کو ماں کے پیٹ میں خون کے قطرے سے پورا ہڈیوں اور گوشت والا انسان بناتا ہے، اور اس کی تکلیف سوائے ماں کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ 9 ماہ تک جب ماں نے آپ کو اپنے پیٹ میں پالا اور اس کے بعد اتنا درد سہ کر پیدا کیا، اور پھر ان ماں باپ نے مل کر آپ کو سنبھالا اور آپ کی پرورش بھی کی۔ آپ کو پتا ہے وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے جب آپ بیمار ہوا کرتے تھے۔ جب تک آپ نے بولنا نہیں سیکھا تھا وہ آپ کے بولے بغیر آپ کی ہر تکلیف اور درد کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے یہ تکالیف اس لیے سہی کہ آج تم بڑے ہو کر انہیں اپنا دشمن کہو؟ بچوں یاد رکھو کہ ماں باپ سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں، اور ماں باپ ہی صرف ایک ایسا رشتہ ہے جو بنا کسی فائدے کے آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو وہ آپ لوگوں کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو اللہ نے زیادہ عقل دی ہو، علم بھی دیا ہو، لیکن اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن کہہ دیں۔ اگر آپ کی اور ان کی بات میں کہیں کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو آپ بیٹھ کے انہیں سمجھائیں، اور بھائی دیکھیں، مسائل پر غور و فکر کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمار بھائی، میں تو عالمہ بننا چاہتی ہوں، اور یہ تو دین کا کام ہے، اور اس میں غور و فکر کیا کرنا؟ ابو کو سمجھنا چاہیے۔ احسن اور فاطمہ، بچوں دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جو چاہتے ہو وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ابو کی بات پہ ذرا سا غور بھی تو کرنا چاہیے نا۔ کیا انہوں نے اتنے سال اس کاروبار کو اس لیے بڑھایا کہ آج جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں تو وہ کہیں اور جا کے مزدوری کریں، کام کاج کریں، اور اپنی کمپنی میں وہ ملازم رکھتے بھریں، تاکہ بعد میں نفع نقصان کا بھی نہ پتہ چل سکے؟ بچوں، جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ ہم سے وہ واپس لے لیتا ہے۔ فاطمہ، دین کا کام دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کی دعوت دینا ہے۔ تو جب تک آپ اپنے کام میں دین کو پریکٹیکل نہیں کریں گے، آپ نے اس پر عمل تو نہیں کیا نا۔ بھائی واہ عمار بھائی، آپ نے بہت اچھا سمجھایا، اور میں بھی اس بات پہ ضرور غور کروں گا کہ جو بچے چاہتے ہیں وہ بھی ہم کریں، لیکن فی الحال آپ ابھی اس مسئلے کا تو کچھ حل بتائیں نا۔ جی فاروق بھائی، حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ 2 سال کے لیے اپنے دونوں بچوں کو دین کی تعلیمات کے لیے کسی اچھی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کروائیں، اور پارٹ ٹائم میں اپنی ہی مل میں انہیں جاب دے دیں، اور 2 سال کے بعد جب دین کی تعلیمات مکمل ہو جائیں تو انہیں بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ انہیں کس ڈپارٹمنٹ کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی ڈپارٹمنٹ میں پھر فل ٹائم کام بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، اس طرح ہوگا پتہ کیا کہ یہ دونوں دین کی تعلیمات بھی حاصل کر لیں گے، اور آپ کو بھی مل کو اچھے سے سنبھالنے کے لیے آپ کی اولاد کا سہارا ہو جائے گا۔ جی عمار بھائی، میں بالکل راضی ہوں اس بات پہ۔ جی بالکل، میں بھی۔ بھائی عمار بھائی، جزاک اللہ خیرہ، یہ تو آپ نے بہت اچھا حل بتا دیا۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اور آپ کو ڈھیر خوشی عطا کرے۔ چلو بچوں، اب چلتے ہیں ہم۔
آج ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ بچوں کے معاملے میں کبھی بھی ضد اور بحث نہیں کرنی چاہیے، انہیں بٹھا کر سمجھانا چاہیے، اور ایک اچھی ڈسکشن سے بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔